نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد باب ما جاء ان مفتاح الصلاة الطهور۔ بیان ان روایات کا جس میں یہ بات وارد ہے کہ نماز کی کنجی وضو ہے۔ وبه قال حدثنا قتيبة وهناد ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم۔ ترجمے سے آپ کو اندازہ ہوا، ابھی جو ترجمۃ الباب کا ترجمہ کیا گیا کہ اس باب کا مقصد ہے نماز کے لیے وضو کے ضروری ہونے کو بتانا، وضو کی شرطیت کو بتانا مقصود ہے۔ روایت میں جو الفاظ وارد ہیں انہی کے ایک ٹکڑے کو لے کر کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب منعقد فرمایا ہے۔ پہلے سند کے راویوں کو، رجال کو دیکھ لیا جاوے۔ بہ قال حدثنا قتیبہ و حناد، قتیبہ اور حناد کے سلسلے میں پہلے گزر چکی بات، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ دونوں استاذ ہیں۔ تیسرے استاد یہاں پر آ رہے ہیں محمود ابن غیلان۔ محمود ابن غیلان تیسری صدی ہجری کے مشہور محدث ہیں، صحاح ستہ کے مصنفین میں سے، سوائے امام ابو داود کے بقیہ اصحاب خمسہ نے ان سے روایتیں لی ہیں، اور محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ثقہ راوی ہیں۔ قالوا حدثنا وکیع عن سفیان، یہ وکیع پہلے گزر چکے وکیع ابن الجراح ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہوتے ہیں۔ عن سفیان، یہاں سے سند میں تحویل ہو جاتی ہے اور مدار سند سفیان ہی بنتے ہیں، اس لیے کہ اگلی سند ہا کے بعد جو شروع ہو رہی ہے محمد ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی قال حدثنا سفیان، پھر سفیان آ گئے۔ یہ سفیان مدار اسناد ہیں۔ یہ سفیان کون ہیں؟ تو توجہ سے یہ بات محفوظ رکھیں کہ سفیان نام کے دو بزرگ ہیں، دو راوی سند میں بکثرت آپ کو آویں گے، ایک سفیان ثوری ہیں اور ایک سفیان ابن عیینہ ہیں۔ دونوں میں تمیز مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اتفاق ایسا کہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں، یعنی ہم عصر ہیں، اور دونوں کے اساتذہ اور تلامذہ بھی عموماً مشترک ہیں، جو ان کے اساتذہ وہی ان کے اساتذہ،
اور ان کے جو تلامذہ وہی ان کے بھی تلامذہ. ایسا نہیں ہے کہ سارے اساتذہ تلامذہ میں اشتراک ہے، لیکن عموماً اشتراک ہے اور کثرت سے اشتراک ہے. اس لیے اب تمییز کیسے ہو؟ تو تمییز دو طرح سے ہوتی ہے، نسب سے یا نسبت سے. سفیان کے ساتھ ثوری لگا دیں تو یہ سفیان ثوری ہو گئے. ابن وعینہ لگا دیں تو یہ سفیان ابن وعینہ ہو گئے. یہ فرق کرنا مگر بہت مشکل ہوتا ہے. اگر نسب یا نسبت کا ذکر نہیں ہے تو مشکل ہوتا ہے یہ جاننا کہ یہاں کون مراد ہے، ثوری مراد ہیں یا ابن وعینہ مراد ہیں. اب اس مقام پر شارحین دوسری کتابوں کی سندیں دیکھ کر اور کچھ اور قرائن سامنے رکھ کر فیصلہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں سے کون یہاں پر ہو سکتے ہیں. انہی حیران کن مقامات میں سے یہ مقام بھی ہے کہ اس میں شراح پریشان ہے تعین میں. کوئی ابن عیینہ کہتا ہے تو کوئی ثوری کہتا ہے، لیکن حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحقیق سے اور مطالعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سفیان ثوری مراد ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ کوئی وجہ ترجیح ہونی چاہیے، وجہ تعین ہونی چاہیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہی روایت علامہ جمال الدین زیلعی نے اپنی کتاب نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ اس میں یہی حدیث تحریر فرمائی ہے، اور انہوں نے معجم طبرانی کے حوالے سے اس حدیث کو لکھا ہے، اور سفیان کے ساتھ الثوری کی صراحت وہاں موجود ہے. اب اس مطالعے سے اور حافظ جمال الدین زیلعی کی اس تصریح سے یہ بات متعین ہو جاتی ہے کہ یہاں سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں. ایک دوسری بات طلبہ عزیز کو یہاں یاد رہنی چاہیے کہ یہاں بعض نسخوں میں، بعض کتابوں میں ترمذی شریف کے ان سفیان کے بعد ہائے تحویل کا لکھنا چھوٹ گیا ہے. اب اگر ہائے تحویل چھوٹ جاوے تو پھر سند کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. اس لیے بعض مرتبہ پڑھنے والے یوں پڑھ دیتے ہیں ان سفیان قال حدثنا محمد بن بشار، اور یہ سند پھر غلط ہو جاتی ہے. اس لیے اگر آپ کے اپنے نسخے میں گھر پر آپ کے پاس کتاب ہو اور ہائے تحویل نہ لکھی ہو تو لکھ لینی چاہیے. باقی پچھلے سالوں میں وہاں ہائے تحویل لکھوا دی گئی ہے. ہائے تحویل کے بعد جو نام ہے محمد ابن بشار. محمد ابن بشار یہ ان کا لقب بندار ہے. بندار ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندار کے معنی آتے ہیں بڑے تاجر کے اور تھوک بیچنے والے کے، ہول سیل سودا بیچنے والے کو بندار کہا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بندار جس کے پاس ڈھیر سارا مال تجارت موجود ہے. ان کو بندار اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس حدیثیں بہت زیادہ تھیں اور کثرت سے روایتیں کرتے تھے. جیسے کثرت سے بیچنے والا ہول سیل تاجر، تھوک فروش تاجر کہلاتا ہے. ایسے ہی یہ محدثین کی دنیا میں بندار الحدیث کہلانے لگے تھے. علامہ ابن صلاح کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کثرت روایت کی بنیاد پر ان کو بندار الحدیث کہا جانے لگا تھا. ان کی کنیت ابو بکر ہے
اور مصر کے رہنے والے تھے، اس لیے ابو بکر محمد ابن بشار بندار المصری کے لقب سے کے الفاظ کے ساتھ یہ یاد کیے جاتے ہیں۔ 252 میں حضرت کا انتقال ہوا ہے۔ کبھی یہ اس نام کے ساتھ محمد ابن بشار کے نام کے ساتھ ذکر کیے جاتے جیسا کہ یہاں پر، اور کبھی صرف ان کو قال حدثنا بندار کہہ کر کے مصنف آگے گزر جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے ان کی تضعیف کی ہے، یعنی یہ ثقہ راوی ہیں، بعض لوگوں سے ان کی تضعیف بھی منقول ہے، لیکن اس تضعیف کا اعتبار نہیں ہے۔ محمد ابن بشار کے بعد نام ہے حدثنا عبد الرحمن ابن مہدی۔ عبد الرحمن ابن مہدی، بعض میں صرف عبد الرحمن لکھا ہے اور بعض میں عبد الرحمن ابن مہدی لکھا ہوا ہے۔ یہ تو امام فی الحدیث ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ جس شخص سے یہ روایت قبول کر لیں اس راوی کے ثقہ ہونے کی یا معتبر ہونے کی دلیل ہے۔ وہ آدمی اگر کمزور ہوتا تو عبد الرحمن ابن مہدی اس سے قطعاً روایت نہیں لیتے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بالاتفاق یہ ثقہ ہیں، محدثین کا اس پر اتفاق ہے۔ علی ابن مدینی نے فرمایا کہ کان عالم الناس بالحدیث، یہ اپنے زمانے میں لوگوں میں محدثین میں سب سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والے تھے۔ قال حدثنا سفیان عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل۔ عبداللہ ابن محمد ابن عقیل پر کچھ کلام ہوا ہے، اور صاحب کتاب امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس کلام کو چھیڑا ہے، اس لیے ان پر بعد میں گفتگو ہوگی۔ ان محمد ابن الحنفیہ، محمد ابن الحنفیہ حضرت علی کے صاحبزادے، حضرت علی کی ایک بادی تھی حنفیہ، ان سے پیدا ہوئے تھے محمد، اس لیے یہ حسن ابن علی کی طرح سے، حسین ابن علی کی طرح سے یاد نہیں کیے جاتے، بلکہ اپنے ماں کے ساتھ محمد ابن حنفیہ کے لفظ سے یاد کیے جاتے ہیں۔ بالاتفاق یہ ثقہ ہیں۔ روافظ ان کو علی اصغر سے یاد کرتے ہیں، محمد ابن الحنفیہ کو علی اصغر سے یاد کرتے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ محمد ابن الحنفیہ ابن کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بلکہ اس سے پیچھے آپ جتنے بھی نام دیکھیں گے تمام ناموں میں ابن کے ساتھ حمزہ آپ کو کہیں مکتوب نہیں ملے گا۔ آپ کو ابن کے حمزے کے لکھے جانے کا قانون معلوم ہونا چاہیے کہ حمزہ کس مقام پر لکھا جائے گا اور کس مقام پر نہیں لکھا جائے گا۔ علامہ ابن قتیبہ نے ادب الکاتب میں اس مسئلے کو حل کیا اور ایک قانون لکھا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ ابن کا حمزہ اس وقت کتابت سے محذوف ہو جائے گا جب دو متناسل علموں کے درمیان ہو اور لفظ ابن پہلے علم کی صفت ہو اور مفرد ہو۔ ایک شرط بھی اس میں سے اگر نہیں پائی گئی تو پھر حمزہ وہاں لکھا جائے گا،
توجہ پھر سے کیجئے، اس کو میں ذرا مختصر لفظ میں کہوں کہ جب لفظ ابن واقع ہو علمین متناسلین کے درمیان اور لفظ ابن علم اول کی صفت بن رہا ہو، لفظ ابن علم اول کی صفت بن رہا ہو اور علم ثانی مضاف الیہ بن رہا ہو، تو ایسی صورت میں ابن کا حمزہ نہیں لکھا جائے گا، مگر یہ کہ لفظ ابن ابتدائے سطر میں واقع ہو جاوے تو اس صورت میں بھی لکھا جائے گا۔ آپ تطبیق کیجئے، پھر اس کے بعد اس عبارت کو دوبارہ سنیے۔ کہا جاتا ہے، اسی کتاب اسکرین پر دیکھیے، عبداللہ ابن محمد، یا اوپر دیکھیے شروع میں محمود ابن غیلان، ابن کا حمزہ نہیں لکھا گیا ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا تھا؟ جب لفظ ابن واقع ہو علمین متناسلین کے درمیان۔ متناسلین کس کو کہتے ہیں؟ آپ محمود ابن غیلان کو پکڑے رہیے۔ محمود ابن غیلان میں دو نام ہے، ایک محمود ایک غیلان، بیچ میں ابن ہے۔ متناسلین ہے دونوں علم، یہ اس لیے کہ باپ بیٹا میں نسل چلتی ہے، جہاں نسل چلتی اس کو متناسلین کہتے ہیں۔ اب دو متناسلین کے درمیان جب ابن واقع ہے اور لفظ ابن علم اول کی صفت ہے، ترکیب کریں گے تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کر کے ابن غیلان صفت بنے گا علم اول کی، یعنی محمود کی۔ تو اب یہ صفت ہے۔ اب یہاں یہ قانون جاری ہوگا کہ لفظ ابن سے حمزے کو حذف کر دیا جاوے گا، مگر یہ کہ لفظ ابن کہیں ابتدائے سطر میں پڑ جاوے، یہاں تو نہیں ہے، اگر کہیں ابتدائے سطر میں پڑ جاوے تو ایسی جگہ پر ابن کا حمزہ پھر لکھا جاوے گا۔ اور درمیان میں ایک بات یہ بھی کہی کہ علم ثانی ہمیشہ مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے۔ یہاں جو ایک بات کہی گئی، لفظ ابن علم اول کی صفت ہو، سوال یہ ہے کہ اس میں کیا کوئی اور بھی احتمال ہے ترکیب کا، یا کوئی اور بھی شکل بن سکتی ہے؟ جی ہاں، ایک شکل یہ بن سکتی ہے کہ آپ صفت نہ بنا کر کے، موصوف صفت نہ بنائیں محمود ابن غیلان کو، مبتدا خبر بنا دیں اور یوں کہیں محمود ابن غیلان۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ محمود غیلان کے بیٹے ہیں۔ اب ابن غیلان خبر ہے، اب جب خبر ہے تو بتائے ہوئے قانون کی شرط نہیں پائی گئی، جب شرط نہیں پائی گئی تو اب وہ قانون بھی یہاں نہیں چلے گا، اس لیے وہاں تو یہ تھا کہ حمزہ نہیں لکھیں گے اور اب خبر بنا دینے کی صورت میں اس کا حمزہ لکھا جائے گا۔ تو محمود ابن غیلان سے حمزہ اس وقت ساقط ہوگا جب کہ ابن علم اول کی صفت ہو اور دونوں علم متناسلین ہوں۔ متناسلین کہہ کر کے خارج کر دیا اس صورت کو جب کہ دونوں میں سے کوئی ایک غیر متناسل ہو، مثلا ماں سے نہیں چلتا نسب، تو اب اگر ابن کے بعد ماں کا نام آ جاوے تو ابن کا حمزہ لکھا جائے گا۔ اب آئی بات، پکڑیے محمد ابن حنفیہ کو، ان محمد ابن الحنفیہ، یہاں دیکھیے حمزہ لکھا ہوا ہے، بہت صحیح فٹ ہو گیا، محمد ابن الحنفیہ ابن کا حمزہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ سے پوچھا جائے کیوں لکھا ہوا ہے تو بلا تردد آپ کہہ دیں گے کہ اس لیے کہ یہاں عالم ثانی عالم متناسل نہیں ہے، یہ باپ کا نام نہیں ہے بلکہ ماں کا نام ہے، ان محمد ابن الحنفیہ۔ اسی طریقے سے اگر حسن ابن فاطمہ لکھا جائے یا اور بھی کسی کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ لکھا جائے، جیسے اسماعیل ابن علیہ لکھا جاتا ہے، علیہ ماں ہیں، اسماعیل ان کے بیٹے ہیں، تو یہاں ابن کا حمزہ لکھا جاتا ہے۔ یہ
سند پر گفتگو ہوئی اور سند کے ضمن میں یہ ابن کے اوپر ایک بات بتا دی گئی۔ متن پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں کلام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔